بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام حاضرین محفل، خواتین و حضرات، پارٹی کی لیڈرشپ، میرے بھائی، پارٹی کے عہدیدار، خواتین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج ہماری پارٹی کی ایک بہت اہم دن ہے، اور ہماری پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، وہ پہلی دفعہ اس دن کے اوپر وہ اس وقت بے گناہ وہ جیل میں ہے۔ اور وہ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ جیل میں ہماری وجہ سے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہیں، ہماری قوم کی وجہ سے ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہیں، اسلام کا نام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں، ایک ایسے لیڈر کے فالوور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی ہمت اور ایک ایسا نظریہ ڈالا ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، اور جو میں کا بت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کا بت توڑ دو، خوف کا بت توڑ دو، تو آج انشاءاللہ اس پاکستان میں ایسے کروڑوں نوجوان، ہماری بہنیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے خوف کا بت بھی توڑ دیا ہے انشاءاللہ، اور میں کا بت بھی توڑ دیا ہے۔ ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے۔ اور عمران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، ان لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر کی اسپرٹس اور ہمارے لیڈر کی ہمت جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے، ایک نظریے کے لیے ہے۔ اور جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں، جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ نہ قوم کی ہمت جواب دے گی، نہ ہمارے لیڈر کی ہمت جواب دے گی۔ اور انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا، مئی کا مہینہ، جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ہونے سے بچائیں گے۔ میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان غداروں کو، ان ایجنٹوں کو، کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے، انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا کے پاکستان میں لائے ہیں، اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہیں۔ انہی اداروں نے جو ہمارے سر پہ ان کو بٹھایا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے، اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے۔ اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات ختم کیے، اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس قوم کا بچہ، اس قوم کی بچی، نوجوان، بزرگ، وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کی آواز اٹھائیں گے۔ آج 36,000 زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے، یہ شرم کا مقام ہے۔ ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور آج اس ملک سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ، اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کردار ہے، آج وہ دوبارہ ہمارے حکمران ہیں، اور ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوریاں ہیں ان کے پاس، اور ہمیشہ کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔
آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تاسیس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے، آپ کی قوم جاگ چکی ہے۔ آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نقصان نہیں دینا چاہتے، آج بھی آپ کال نہیں کر رہے۔ اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی، بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں انہوں نے، اس کے باوجود یہ قوم چپ ہے کیونکہ آپ کال نہیں دے رہے۔ اور آپ کی کال نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس ملک کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ مینڈیٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر، جن کرسیوں پہ دور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے۔ تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے جاگو، اپنی غلطی کو مان لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں، نہ اس جہان معاف کریں گی، اور اس جہان بھی ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواز ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہیں، یہ جو ہو رہی ہیں اس ملک پہ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسز کیا ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے، جبکہ اسی توشہ خانہ میں انلیگل طور پہ جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواز شریف نکال چکے ہیں، وہ باہر پھرے ہیں۔ ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے، ایک جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ حالت ہے، اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے۔ یہ حالت چل رہی ہے۔ آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیڑ بکریاں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کے بچوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور سے پوچھیں، دلائل پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواز ہے؟ یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا؟ کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس۔ ہاں، اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فخر سلیمانی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتھیاں چار کتاباں، پنواں لتھا دگا، چار کتاباں کوئی نہ کیتا، دگے کیتا سیدھا، تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے۔ یہ دگے کے فارمولے نہیں چلنے والے، کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے ہمارے آئین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے وہ کرنی ہے۔ اس ملک میں قانون کی بالادستی، قانون کا عمل درآمد ہمارے پہ فرض ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلی FIR کر کے فسائیت کر کے جیلی پرچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے۔ یہ تکبر، یہ ظلم، یہ لاقانونیت، یہ فسدائیت، یہ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں، ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے، یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے، ابھی 12 سال کا، اس کا 11 سال کا ہوگا، کیونکہ میں نے تو لمبی مفروری گزاری ہے، میں تو 9 مئی سے ہی پہلے والا ہوں۔ اور میں اگر چپ ہوں تو اس لیے چپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے، اور مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے، مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی، میری والدہ نے دی، ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ اس تربیت کی وجہ سے میں تو منہ نہیں کھول رہا، لیکن یہ 9 مئی کیا ہے اور یہ 9 مئی کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اگر میں نے منہ کھول لیا تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں۔ اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے 9 مئی کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹ میں تو بڑی آپ تیزیاں دکھا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانا صلاح اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے، ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ؟ آپ جواب دیں اس کے، آپ جواب دیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں، میں ڈی خان میں بیٹھا ہوں، پرچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، ہماری اونرشپ پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا، وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا صلاح اللہ کے گھر کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی، ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی، کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام، آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے، جیسے ریس کورٹ گارڈن میں ایوننگ واک کرنے آئے ہوں۔ عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے، اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد میں غصے ہی آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر۔ بلا بھی خود رہے ہو، نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو، اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو۔ یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو، ہمارے ضرر کا مزید امتحان مت لو، اصلاح کرو۔ وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو، تو وہ مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیسے ہو، بابا تم کیسے ہو، وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ کبھی کبھی بات ہوتی تھی، میں گھر جا رہا، حالانکہ موبائل ایکسیس ہمارے پاس تھی، عمر بھائی بیٹھے ہیں، ہماری روزانہ 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی، زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی، لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے۔ لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑو، میرا نہیں پوچھتا تھا کہ کیسے ہو، کہاں ہو، بابا کب آؤ گے، وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ میری بیوی، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور میں خود مفرور ہوں، چھپا ہوا ہوں، اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی کہ کیا کر رہے ہو تم۔ ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا، سب سے پہلے میں کروں گا۔ جب عمران خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں ہوں گا جو کروں گا، لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا۔ میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بچیوں کی، بزرگوں کی بد دعائیں آپ کو لے ڈوبیں گی، مت اور بد دعائیں، کیونکہ اس بد دعا سے نقصان ہمارا ہے۔ ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے، ہماری نسلیں کمزور ہوں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ بد دعائیں لگ جائیں، بد دعا دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بد دعا ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ خدا کی قسم ہم اپنے آپ کی ذاتی زمینیں، جائیداد، گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے، اگر پیسے کا حرص ہے تو۔ طاقت چاہیے، اس سے زیادہ طاقت اور کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اس سے آپ ہمارے پہ حملہ آور ہیں، اور ہمارے پہ حملہ آور ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بدنامی نہ ہو ہمارے ملک کی، بول بھی نہیں رہے۔ اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟
کچھ اور چاہیے تو وہی بتا دو، ہم دینے کو تیار ہیں، ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. یہ قوم پورا کرے گی، یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو. آپ بتا تو دیں. ہاں اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے، عمران خان کے نظریے سے ہے، اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر ہم قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے حکم پہ جائیں گے، اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں سے نہیں ہٹا سکتی. جب تک ہمارے اندر خون ہے، سانس ہے، جسم میں ہمت ہے، ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں، مجبور نہ کریں. نقصان ادھر بھی ہمارا ہے، ادھر بھی ہمارا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے، آپ کو نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور 8 فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ 21 اپریل کو دوبارہ یہ حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں، اور وہ ہے مائنس عمران خان. تو سن لو سارے کے سارے، یہ پی ڈی ایم بھی سن لے، یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ جو عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ عمران خان اس قوم کے دلوں میں رہتا ہے، تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا. اور تم یہ آزما لو، تم یہ کر لو، اور تم نے کیا ہے. تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے، ہر طرح کا ظلم کیا ہے، ہر طرح کی حرکت کی ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے 8 فروری کو تمہیں جواب دیا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے، تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے. پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی، پھر لوگوں نے تمہیں پھر جواب دیا ہے 21 تاریخ کو. اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدا کی قسم داستان بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے عمران خان کی محبت، عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی رہائی اس قوم کے لیے اتنی ضروری لگتی ہے جتنا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا. اور یہ بھی سب سن لیں کہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت، یہ آنے والے کچھ دن، اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں، اور وہ حق نہ ملا، تو پھر ایک صوبہ ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا، اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. ایسے نہیں جائے گا، پھر وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جائے گا. وہ عمران خان کو لے کے جائے گا، ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.